السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گناہوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، کچھ گناہ ایسے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی گناہ ہمارے اندر پایا جائے تو ہم چاہے کتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک گناہ ہمارے اندر پائے جانے کی وجہ سے وہ ہمارے سارے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک ہمارے اندر پائے جائے تو ہمارے ہر نیک کام، ہر نیک اعمال جو ہم اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے ہمیں ان اعمال کا کوئی ثواب آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان میں سے جو سب سے پہلا گناہ جو آج ہمارے اندر بہت عام ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت کا خراب ہو جانا۔ میرے دوستو، انسان کی نیت کا خراب ہو جانا یہ ایک ایسا گناہ ہے، اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے تو وہ چاہے کتنے بھی اچھے کام کرے، ہر اچھا اعمال وہ کرتا ہے، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نیت کے خراب ہونے کا، خرابی نیت کا کیا مطلب ہے؟ میرے دوستو، خرابی نیت کے دو شکلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے، لیکن اس کی نیت دوسروں کو دکھانا ہو، اس کی نیت اپنی عزت کو بڑھانا ہو، اب اس کی نیت دوسرے کو خوش کرنا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت، اچھا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ریا کے طور پر وہ عبادت کرتا ہے، تو پھر اس کا، اگر وہ آدمی دوسرے کو دکھانے کے لیے نیک کام کر رہا ہے تو پھر آخرت کے اندر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، ریا کے طور پر، دکھاوا کے طور پر، دوسرے کو دکھانے کے لیے، تو ایسے آدمی جب آخرت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اب وہ لوگ ان لوگوں کے پاس چلا جائے جن کو دکھانے کے لیے وہ کام کیا تھا، اور اپنے کام کا، اپنے اعمال کا بدلہ انہی سے لے لے۔ میرے دوستو، یہ کتنی بری چیز ہے، اگر ہم کوئی بھی اچھے کام کرے لیکن اگر نیت خراب ہو، نیت دوسرے کو دکھانا ہو، تو پھر ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب آخرت کے اندر ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، نیت کی خراب ہونے کا ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ انسان کوئی بھی نیک کام کرے، نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کی نیت دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی ترقی کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، یعنی جو آدمی دنیا کی زینت، دنیا کی کامیابی اور خوشنودی کے لیے نیک کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نیک کاموں کا بھرپور بدلہ ہم دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں، اور جب وہ آخرت میں میرے سامنے آئیں گے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن وہ جب آخرت میں آئیں گے تو میرے یہاں ان کا یہ جہنم کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ کتنی بری چیز ہے کہ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن نیت دنیا کی فائدہ ہو، اگر دنیا کی فائدہ کے لیے ہم نیک کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے آخرت میں ہمیں جہنم میں جانے پڑے گا، جہنم کے علاوہ اللہ کے ہاں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، ایک دوسرا گناہ جو آج ہمارے اندر بہت عام ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کبر و غرور، جو بڑائی یعنی تکبر کے گناہ ہے۔ پراؤڈنس، آج ہر کوئی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ تکبر اور کبر کا جو گناہ ہے یہ بہت عام ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اندر تکبر ہے، کبر ہے، پراؤڈنس ہے، تو پھر ہم چاہے کتنے بھی اچھے کام دنیا میں کر رہے ہیں لیکن آخرت میں ہمیں کچھ بدلہ، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من کبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر اور پراؤڈنس ہو تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تکبر یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کے اندر تکبر ہو تو چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے، دوسرے سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تکبر ہے تو تکبر ہونے کی وجہ سے اس کو آخرت کے اندر کچھ ثواب، کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے دوستو، ایک دوسرا گناہ جو آج ہمارے اندر بہت عام ہو رہا ہے وہ ہے حسد اور جلن۔ میرے دوستو، یہ حسد اور جلن ایک ایسا گناہ ہے جو آج بہت عام ہو رہا ہے۔ آج اکثر لوگ حسد اور جلن میں مبتلا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اندر حسد ہو، دوسرے کی بھلائی، دوسرے کی ترقی اور عزت کے دیکھ کر اگر کسی کے دل میں جلن پیدا ہوتا ہے تو اسی کا نام حسد ہے۔ اگر حسد کسی کے اندر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنی برا گناہ ہے، کتنی بری چیز ہے حسد۔ اگر ہمارے اندر حسد ہو، اگر جلاسی ہو، اگر حسد و جلن ہے ہمارے اندر تو پھر ہم چاہے دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کریں لیکن حسد ہونے کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں ایک چوتھا گناہ جو کہ بہت عام ہو رہا ہے آج ہمارے اندر وہ یہ ہے حق تلفی۔ ہر کوئی دوسرے کے حق تلفی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق تلفی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق تلفی کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حق تلفی ایک ایسا گناہ ہے، اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی کے حق تلفی کیا اور دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اس سے معافی نہیں مانگا اور اس حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو پیار کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے اٹھے گا، اللہ اس کو فرمائیں گے، میں تم کو معاف نہیں کرتا، تم پہلے اس آدمی کے پاس جاؤ جس کا حق تلفی تم نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ وہ آدمی میدان محشر میں گھومتا پھرے گا اور اس کو تلاش کرے گا جس کا اس نے حق تلفی دنیا کے اندر میں کیا ہے۔
وہ مل جانے کے بعد جب اس سے معافی مانگے گا تو پھر میرے دوستو وہ آدمی کہے گا کہ یہ آخرت ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، میں آج تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں لیکن اس کے بدلہ میں تمہیں ثواب دینا پڑے گا، مفت میں معافی یہ کرنے کا یہ معاملہ یہ آخرت نہیں ہے۔ میرے دوستو آج اگر ہم لوگ ان میں سے کوئی بھی گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم ان سے پرہیز کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جو گناہ یہ اتنے خطرناک گناہ ہے، ہمارے ثوابوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے ہر اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی گناہ ہو تو ہم آخرت کے اندر ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہے کتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں چاہیے ہم پہلے ان گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرے، اپنی نیت کو صحیح کرے، ہمارے اندر سے تکبر اور پراؤڈنس کو دور کرے۔ ہمیں اگر ہمارے اندر حسد ہے، جلن ہے تو اس سے ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم کسی کے جان بوجھ کر حق تلفی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی، ہمیں دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم یعنی جنت کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔